حکیم صاحب فرما رہے تھے رمضان مبارک کے بارے میں نے حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین کی ایک دعا پڑھی، جس میں امام نے کہا کہ جب رمضان شریف ختم ہوتا تو تم پھر یوم الفطر کو عید مناتے ہو کہ عید وہ ہے، ورنہ اگر سوچو تو عید اولیاء اللہ اکبر، اللہ کے دوستوں کی بڑی عید تو رمضان ہے۔ رمضان کے 29 یا 30 دن ملتے ہیں، اور صحیح معنوں میں جو محب اور اللہ کے فرمانبردار نیک بنے، عید تو وہ ہے۔ جب دن گزر گئے اس دن تو صرف یہ ہے کہ بیچارے ان دنوں کو یاد کر کے پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وہ دن پھر ہمیں دوبارہ نصیب کرنا۔ اور اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے آتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا جابر جانتے ہو کہ آج کون سا دن؟ انہوں نے کہا جمعہ کا دن، آخری جمعہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اللہ تاجل آخر اللہ من صیام ایام، کہ اس رمضان کے جو روزے ہم نے رکھے ہیں یہ ہمارے آخری روزے نہ ہوں، پھر بھی موقع دینا۔ فَإِن جَلْتَهُ فَجَلْنَا مَرْحُومِينَ وَلَا تَجَلْنَا مَحْرُومِينَ، کیسی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی کہ اگر یہی فیصلہ ہو چکا کہ یہ میری زندگی کے آخری روزے ہیں تو پھر مجھے ان لوگوں میں شامل کر دینا جن پر رحمت ہو گئی ہے، محروموں میں سے نہ، یعنی موقع نکل گیا، اللہ کی عید چلی گئی۔ اب تو اس کو یاد کر کے ہم اس دن منا رہے ہیں کہ جو ایسے لمحے تھے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کی کتاب پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اور ایک ایک نیکی کا اجر، جیسے حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نیکی کا حساب میں نے فرشتوں کو سمجھا دیا، مگر روزہ میں نے کہا تم چھوڑو، تم نہیں جانتے اس کا اجر میں کیا دوں گا، یہ میرے لیے یہ رکھتا ہے بیچارہ، کھانا پا نہیں چھوڑتا، میں اس کا انعام خود دوں گا، اس کا اجر اتنا بے حساب، فرشتوں تک کو نہیں سمجھا کہ نہیں یہ کمپیوٹروں میں آتا۔ تو ایسے دن امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی سب سے بڑی عید تو خود رمضان ہے۔ جب یہ شروع ہوتا وہ عید کی طرح اس کا استقبال کرتے ہیں اور ایک ایک لمحہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ امام زین العابدین کو لوگ ان دنوں میں دیکھتے سوائے استغفار کے، نماز کے یا تلاوت قرآن کے، ان کی زبان سے کوئی بات نہیں سمجھ جاتی، یا اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے تھے، قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے، نوافل، یعنی یقین تھا کہ یہ جو اللہ سے ملاقات کے دن ملے ہیں، عید کے دن، شاید دوبارہ ملیں گے نا۔ اور اسی طرح اسی دعا میں یہ بھی آتا کہ شہر اسلام، یہ مہینہ اسلام کا مہینہ، جیسے حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ اسلام تو یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا حکم مانے، مگر اس مہینہ میں تو پریکٹیکلی اسلام ہوتا ہے نا کہ آدمی کا کھانا پینا اٹھنا جاگنا بالکل وہ اللہ کا فرما بردار بن گیا ہوتا، وقت پر کھاتا، وقت پر وہ روزہ بند کرتا، اس طرح فرما بردار ہوتا کہ اس کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا کہ اس نے اپنی باغ ڈور اللہ کے حوالے کر مسلم بن گیا، اللہ کا فرما بردار بنے۔ شہر الاسلام کا یہ پورا مہینہ اسلام کا مہینہ، اس میں تم نہ دکھاتے اللہ پاک اور ساری مخلوق کو کہ ہم کہیں چوں چرا کرتے ہیں، جو حکم مل رہا کر، جب حکم مل جاتا اللہ اکبر اسی وقت چھوڑ دے۔ میں نے کہا اور میرے بارے میں زبیر علی زئی نے لکھا کہ اس نے باطل تعویل کی ہے، بھئی اللہ انہیں ہدایت دے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں کیا کہتے ہیں، نہیں بے شک اذان ہوتی رہے ہاتھ میں برتن کھاتے رہو، بلکہ ہاتھ میں برتن نہیں جان بوجھ کر میں نے دیکھا رکھ لیتے ہیں اور اذان کے بعد کھاتے ہیں کہ ہم سنت پر عمل کریں۔ بھئی اذان ہو گئی، فجر مغرب کی اذان سے 1 سیکنڈ پہلے آپ کھا لیں تو کیا ہوگا پھر؟ کیوں اذان مکر کیجیے جب آپ جانتے ہیں کہ فجر ہو چکی ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو حدیث پاک کا مطلب تو یہ تھا کہ جو آدمی حضرت بلال رضی کی اذان سنتا جو 10-15 منٹ پہلے ہوتی تھی، وہ لوگ مغالطے میں پڑ جاتے تھے، وہ صرف اطلاع کے لیے ہوتی تھی کہ اصل اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا جب بلال اذان کہے تو کھاتے پیتے رہو، وہ ابھی رات ہوتی ہے جب اذان کہتا ہے، جب عبداللہ ابن ام مکتوم کہے گا پھر نہ کھاؤ، اس کے بعد اجازت دی، فرمایا چھوڑ دو، کیونکہ وہ اس وقت کہتا ہے جب ہم بتا دیتے ہیں کہ اب فجر ہو گئی، وہ نبی نے، اس لیے بالکل لوگوں کے روزے تباہ کر رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ہم حدیث کی تشریح کریں۔ واضح حدیث میں آیا کہ بلال رضی اللہ کی اذان پر نہ چھوڑو، ابن ام مکتوم کی۔ بھائی اسلام کیا ہوا؟ آپ تو اپنی مرضی کرتے، اور کون سا وقت آئے گا آپ چھوڑیں گے؟ اذان پر نہیں چھوڑا، 15-20 منٹ جس کا جی چاہے جب تک چاہے گا کھاتا رہے، کیا بنے گا؟ تو اسلام کے بعد میں بالکل اللہ کے حوالے اپنے کو کرے، جب حکم ملا چھوڑ چھوڑ، جب اجازت ملی اب وہاں کیا پسند فرمایا کہ بے شک آپ نے بڑا صبر کیا تھا، اتنا لمبا عرصہ گزارا، اور آپ اور دلیری کریں میں 15-20 منٹ بعد کھولوں گا، ناراض ہوا اللہ پاک۔ احب عبادی الیہ عاجل فطرہ، اب بندوں میں سے مجھے وہ پیارے ہیں جو جلدی شروع کریں۔ کیوں؟ اسی لیے ایک حکم ماننا، اپنی مرضی کر کے بہادری دکھائی کوئی بات نہیں۔ گر تما خواہ من سلطان دین
خاک برفر کے کنات باز. نیک لوگ کہتے ہیں جب بادشاہ خود کہتا کہ مانگو فقیر بنو تو جو کنات کا مظاہرہ کرے کہ نہیں میں غنی ہوں مجھے نہیں آپ کے خزانے کی لعنت ہے اس کو. جب حاکم وقت نے کہا کھاؤ میں نے دسترخوان کھول تو پھر آدمی خوش ہو کر شروع کرے اور کھانا شروع کرے. تو اسلام اس طرح ثابت ہوا اس مہینے میں کہ آدمی اللہ کا بن گیا کہ روک دے گا کھانے سے رک جاؤں گا, اجازت ملے گی دوڑ کر کھاؤں. راتوں کو جاگنا, نوافل پڑھنا, سب کی تاکید کی. اور دو چیزیں جو ہیں ان کا علاج کیا. آپ سب حضرات بیٹھیں, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھیں, کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جسمانی طور پر بھی دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے بدلے ما یا تحلل, کہ جسم میں سے جو اجزاء جو ہے نا تحلیل ہوتے رہتے ہیں, کمی ہوتی رہتی ہے, گھستے رہتے ہیں. ہم غذا کے ذریعے ان کو پورا کرتے رہتے ہیں, غذائیں کھاتے ہیں تاکہ ان کی جگہ سے پھر نئے سرے سے وہ انرجی پیدا ہو. اور ایک ہے کہ کوئی خرابی پیدا ہوگی, بیماری ہوگی, علاج کرتے ہیں. دوا اور غذا دوش ہیں جن سے بچے ہوئے ہیں. اللہ نے یہی انتظام روزے کے ذریعے فرمایا کہ روحانی طور پر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کمی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا استحضار ذہن میں بالکل ہر وقت تازہ کہ وہ دیکھ رہا, عقیدہ تو ہے. مگر جتنا یاد اس مہینے میں حکیم صاحب نے ماشاءاللہ اس کی بڑی وضاحت کی کہ یہاں تو یہ 24 گھنٹے اس طرح گزر رہے ہیں. بالکل جو روزے کا عرصہ ہے وہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر وقت یاد ہے اسے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو کمی آ جاتی نا ایمان میں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اپنی جگہ بحال کرنے کے لیے علاج کر دیا گیا کہ جو غفلت طاری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, آدمی کو بھول لائق ہو جاتی ہے, اس کا علاج اللہ اس طرح سامنے کر دیا جائے کہ یہ بلا نہ سکے. اور آدمی 30 دن یہ مشق کرتا رہے اور دھیان سے کرے الحمدللہ باقی 11 مہینے تو اثر رہے گا. جس بیچارے نے صرف کھانا پانی چھوڑا, وہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو بے حیائی اور برائی نہیں چھوڑتا, غلط باتیں نہیں چھوڑتا, اللہ کو پھر کیا پڑی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے, کھاتا پیتا. پھر اللہ نے ایسے روزے کیا کرنے. جو صحیح ایمانوں میں رکھے گا وہ جو کمیاں آ جاتی ہیں کہ ایمان ذرا کمزور ہو جاتا, اتنا مضبوط نہیں رہتا جتنا اس دنیا میں ہونا چاہیے. باقی ہے بھی بڑی مشکل بات, کیونکہ سارا سودا تو ادھار کا, نہ اللہ نظر آتا ہے نہ آخرت نظر آتی ہے, سنی بات ہے نا اللہ کے رسول. اب اس ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کچھ سامان چاہیے تھا کہ ایمان میں جو کمزوری آئی, ضعف آیا, اس بدلے ما یتحلل کے لیے کوئی غذا دی جائے. تو غذا روزے کی شکل میں دی گئی کہ روزہ رکھو, ایمان کو بڑی قوت حاصل ہوگی. اور اسی لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 چیزوں کو جمع کر دیا. رمضان شریف نہیں ہے وہ سارے, اور اس سے اس حدیث پاک کا بھی حل ہو جاتا ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ حدیث پاک علماء سناتے ہیں صحیح ہے بخاری شریف مسلم کی کہ رمضان شریف میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, کہیں آتا رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, ادھر آتا دوزخ کے بند ہو جاتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا, سوچنے والا آدمی سوچ سکتا کہ جنت کے دروازے کھلنے کا فائدہ کیا. قیامت کی عدالت سے پہلے جب تک فیصلہ نہ ہو جنت دوزخ, کون جائے گا جنت میں؟ دروازے کھلنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور دوزخ میں جا کون رہا؟ پہلے کوئی نہیں جاتا قیامت سے پہلے, بند کیا ہوئے پھر؟ بہت اہم بات ہے جو سامنے کی ہے. تو دروازے جو بند ہوتے ہیں اور جو کھلتے ہیں نا, وہ جو پھاٹک ہیں وہاں کے وہیں کھلیں گے جب وقت آئے گا قیامت کے. اب جو ہے کہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جن کو اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت کے دروازے. کون مسلمان نہیں جانتا کہ آپ نے جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے, وہاں پھاٹک نہیں ہوتا کہ جان دو اور جنت میں چلے جاؤ. ابو الدرداء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ الوالد اوسط باب الجنہ, تیرا باپ جو ہے جنت کا بہترین دروازہ ہے. اب باپ پھاٹک ہے کوئی؟ جنت کا دروازہ خدمت کار اطاعت فرما برداری کے جنت کو چاہ جائے. تو جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے, ایسے موقع دے دیے گئے ہیں کہ آدمی ان میں سے کسی میں بھی حصہ لے لینا, جنت کو جا رہا برا. 3 تو ایک ہی حدیث پاک میں صحیح بخاری مسلم 3 دروازے کھل جاتے ہیں. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ, رسم کے طور پر نہیں, نہ معاشرے کا دباؤ, نہ یہ کہ باقی رکھ رہا ہے مجھے کیا کہیں گے, نہیں, ایمان اس لیے رکھ رہا ہے کہ اللہ میرا حاکم ہے, رسول سچا ہے, قرآن کی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. واحتسابا, احتساب حسبہ سے نکلا اجر کے لیے کہ کوئی نہیں کہ کچھ دن فاقہ کرے پیٹ ٹھیک ہو جائے گا, جسمانی صحت ٹھیک ہو جائے گی, یہ سب بات کی باتیں اللہ فالتو دے دے نا نام میں تو دے دے, نیت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اگر آپ نے رکھا تو وہ عبادت تو نہیں, آپ راج کر رہے ہیں.
دین اس روزے کو مانتا ہے جو اللہ اور رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر طلب کرنے کے لیے کہ میں صرف اس لیے اٹھ رہا ہوں کہ اللہ اس کا مجھے انعام دے۔ دوسرا دروازہ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمان واحتساب، جو راتوں کو جاگے نوافل پڑھے رات کے ایمان اور احتساب کی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بخشش کا سامان کر لے۔ اور تیسرا فرمایا من قام لیلۃ القدر، پھر ایک خصوصی انعام کیا جاتا ہے کہ ایک رات جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، آپ کو شاید اتنی عمر ملتی نہ ملتی 86,000 یا 86 سال یا کتنے، مگر وہ اس کے برابر بھی نہیں کہا کیا خیر اس سے بھی بہتر، اب کتنی بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، 1 کروڑ گنا بہتر، اللہ جانتا۔ کہا اتنا موقع تیسرا دے دیا گیا جنت میں داخلے کا، 3 چیزیں بیان ہو۔ یہ تو جنت کے دروازے ہیں جو کھل جاتے ہیں۔ اب کوئی آدمی پہلے سے کمر بستہ ہو جائے، گھوڑا تیار کر لے، اس پر چست ہو کر بیٹھ جائے، جب دروازہ کھلے سر پٹ دورا دے، روزے شروع ہو گیا، قیام شروع ہو گیا لیلۃ القدر کی۔ اور دوزخ کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں دوزخ کو دروازے کون سے جاتے؟ حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آتا، فرمایا کہ آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دی، برائی کی جڑ جو تھی نا وہ بتا دی کہ اصل دروازے 2 ہیں، آگے انہی سے جنم لیتے چھوٹے چھوٹے پاٹک، دونوں ٹانگوں کے درمیان جو ہے شرم کا، اس کے بارے میں مجھے ضمانت دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے، اپنی شہوت جو ہے نا اس کو صحیح موقع پر استعمال کرو۔ اور دوسرا فرمایا یہ 2 جبروں کے درمیان ہے جو منہ، اس میں سے جو رزق جاتا ہے وہ پاکیزہ ہوگا، جو باتیں باہر نکلیں گی وہ دین کے مطابق ہوگی، غلط باتیں نہیں ہوں گی۔ 2 راستوں کا اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دے دوں۔ اب یہ دونوں دروازے دوزخ کے رمضان میں مومنوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی نہیں بند کرنا چاہتا، اس کی مرضی، شریعت نے انتظام کر دیا کہ بند ہو گئے، کہ وہ حرام تو کجا حلال کے لیے بھی اس کے لیے بند ہے نا، بیوی چھوڑ دی اس نے، کھانا پینا چھوڑا، اب شیطان آئے گا جو کہا کہ شیاطین جکر دیے جاتے، جکر تو دیا گیا، وہ بیچارہ آ کے محنت سماج کرتا زنا کریے، وہ کہتا یار میں نے حلال بیوی چھوڑی ہوئی ہے، یہ پاک کھانا میرے پاس بڑا، میں وہ نہیں کھا رہا، تو کون حرام دادا مجھے گمراہ کر نہیں سکتا، چوکڑی بول جائے۔ اب یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ نے تو انتظام کر دیا کہ تمہارا علاج بھی ہو جائے، جہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی وہ بھی دور ہو جائیں، اور جو غذا چاہیے ایمان اور احتساب کی کہ تمہارے اندر یقین بڑھ جائے کہ اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، آخرت بالکل برحق ہے اور اجر بھی ہمیں اس کا ملے گا، اس سے پھر ایمان طاقتور ہو جاتا۔ یعنی غذا مل گئی ایمان اور احتساب کی، علاج ہو گیا شہوت اور غضب کا، ساری چیزوں کا بندوبست کر دیا۔ اور جو ان سے پرہیز نہیں کرتا، پھر اللہ کے رسول نے کہا وہ کھاتا پیتا پھر۔ اور اب روزے میں جو حکیم صاحب نے پڑھا انشاءاللہ وہ بھی ایسا آ جائے گا کہ غضب کو، یعنی برائیوں کو دیکھیں تو یا یہ مرغوبات ہیں کہ انسان پیٹ اور شہوت کی چیزیں چاہتا ہے، یا غضب ہے کہ ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اشتعال میں آ کر لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، برا بلا کر۔ اس کا بھی فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی گالیاں دے، تمہارے ساتھ لڑائی ہے جھگڑے کرے، اور تمہیں کتنا جوش آئے اور غصہ آئے، تم کہہ دو انی صاحب میں تو روزے سے ہوں، یہ جو چیز چاہے بکتا پھرے میں تو نہیں کر سکتا، اگر میں نے بھی شروع کر دیا اس کے ساتھ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا تو روزہ کہاں رہا۔ روزے کا فرمایا 2 ہی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، شہوت کو اور غضب۔ تو حکم ہوا کہ کہہ دو اللہ کے رسول کہ سارے راستے غلط ہیں، راستہ اللہ کے نزدیک صرف ایک صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر بلند ہے، حکم ملے بالکل سر تسلیم خم۔